بقول احمد فراگے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو سورج ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ وہ جو عظیم شہادت ہے، وہ جو عظیم کردار ہے، بنیادی طور پر وہ کردار اتنا بڑا ہے کہ جسے سمیٹتے ہوئے بہت سے زمانے لگیں گے، بہت سے دور لگیں گے، اور بہت سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں انقلابی کیڈر لگے گا جو اس بڑے کردار اور افکار کو سمیٹ پائے گا، سمیٹ سکے گا اور بیان کر پائے گا۔ یہ مقبول بٹ شہید کا جو کردار ہے، اس کو جو درجہ امتیاز حاصل ہے، وہ انسانی تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ یہ بہت کم بار ہوا ہے کہ لوگوں نے اپنے لیے ایک راستے کا تعین کیا، خود اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کیا، اور پھر اس راستے کا تعین کر کے ایک فکر کی سمت تعین کر کے اتنی بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس پر پہرا دیا کہ اس وقت جب مقبول بٹ شہید کو پھانسی ہوئی تو شاید بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مظاہرہ بھی نہیں ہوا، لیکن آج مقبول بٹ شہید کی جو برسی ہے وہ جموں کشمیر میں ہی نہیں، جہاں پر کشمیری بستے ہیں اور جہاں پر آزادی پسند اور انسان دوست لوگ بستے ہیں، وہ مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس فکر پر پوری کمٹمنٹ اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے، اور نہ صرف کھڑے ہونے بلکہ اسی کی پہراداری کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کا ثبوت ہے کہ لوگ آج بھی مقبول بٹ شہید، اور وہ بھی مقبول بٹ شہید کی تصویر لگانے پر مجبور ہیں جو اس وقت مقبول بٹ شہید کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ بھی مقبول بٹ شہید کو رہبر اور رہنما ماننے پر مجبور ہیں جو اس وقت مقبول بٹ شہید کو ایجنٹ کہتے تھے، چور کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مقبول بٹ شہید کسی ڈاکے میں گرفتار ہوا ہے۔ وہ بھی مقبول بٹ شہید کو لیڈر اور رہنما ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت مقبول بٹ شہید کی وہ فکر تھی جسے مقبول بٹ شہید نے اپنے عمل کے ذریعے، مقبول بٹ شہید کا جو دوسرا جو اعزاز ہے، جو انفرادیت ہے، وہ یہ ہے کہ مقبول بٹ شہید ریاست جموں کشمیر کے منقسم تینوں حصوں میں عملی جدوجہد کے ذریعے انہوں نے تحریک آزادی کو استوار کرنے کی کوشش کی، منظم کرنے کی کوشش کی۔ یہ مقبول بٹ شہید کا ہی صرف درجہ امتیاز ہے، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ مقبول بٹ شہید کا ہی اعزاز ہے، انفرادیت ہے کہ مقبول بٹ شہید ہر دو غاصب ممالک کے حکمران طبقے کی اذیتوں کا شکار ہوا۔ یہ مقبول بٹ شہید کا ہی اعزاز ہے کہ یہ اس کا درجہ امتیاز ہے، یہ انفرادیت ہے کہ مقبول بٹ شہید تہاڑ جیل میں قید و بند برداشت کرتا ہے، وہ دلائی کے مظفرآباد میں رہتا ہے، وہ شاہی قلعے میں وہ جبر اور وہ ظلم اور اذیتیں برداشت کرتا ہے ہماری آزادی کی پاداش میں۔ یہ کسی اور کے حصے میں، یہ کسی اور رہبر رہنما لیڈر کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ انفرادیت مقبول بٹ شہید کو حاصل ہے۔ اور وہ جو تیسری اور اہم مقبول بٹ شہید کو انفرادیت حاصل ہے، وہ یہ کہ مقبول بٹ شہید نے جن تین موضوع پر اپنی تحریک آزادی کو یہ کہہ کر استوار کرنے کی بات کی کہ آزادی کی تحریک کو ہم نے ان خطوط پر استوار کرنا ہے کہ امن کے ایوانوں میں ہماری آواز سنائی دے، گولی کی گنج گرج سے دشت و صحرا گونج اٹھیں، اور دشت و صحرا ہماری شجاعتوں کی گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ تینوں محاذ اس سیاسی محاذ پر مقبول بٹ شہید نے بھرپور جدوجہد کی، اور نہ صرف یہ جدوجہد کی بلکہ ہر دو غاصب ممالک کے حکمران طبقے کی نیندیں اڑا دی۔ یہ مقبول بٹ شہید کو اعزاز حاصل ہے۔ وہ جو دوسری سفارتی جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز عبید، سفارتی جدوجہد سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کے دوسرے
सफारत खाने खुले, वो जो तरक्की पसंद हो, जैसे मोहतरमा ताहिरा तकीर ने कहा मकबूल बट शहीद एक तरक्की पसंद आदमी था। वो जो तरक्की पसंदों के यहाँ सफारती माज होता है, उसमें अपने और अपने जैसे मजलूमों महकूमों की हमायत लेनी होती है और उनकी हमायत करनी पड़ती है। और उसका अमली मुजाहरा, ये भी एजाज मेरे कायद को है कि उसका अमली मुजाहरा जब माजरा शुमारी के सदर मकबूल बट शहीद मुंतखब होने जा रहे थे, उस कन्वेंशन में फलस्तीन की तहरीक आज़ादी की जो जमात अल फतह थी, उसके सेक्रेटरी जनरल ने वहाँ खुसूसी शिरकत की थी। ये उस सफारती जदोजहद का तर्जमा था, उसका अमली मुजाहरा था। और मकबूल बट शहीद की शहादत के बाद जो पूरी दुनिया से इंसान दोस्त और आज़ादी पसंद और वो जो तरक्की पसंद थे, उनके जो पैगामात आए, वो जो फांसी रुकवाने के लिए इंडिया को खत लिखेंगे, वो उस सफारती जदोजहद का मतलब और वो मतलब था जो मकबूल बट शहीद ने अपने अमल के जरिए किया। और वो जो तीसरा माज है, वो जो तहरीक का वो जो आखिरी माज है, वो जो फैसला कुन माज है, वो जिसे मकबूल बट शहीद ने गोली की गनगर्ज कहकर कहा, वो जिसे मकबूल बट शहीद अवामी मुसल्लह जदोजहद के नाम से जानता था, उसका अमली मुजाहरा भी उन 13-14 सालों की मुख्तसर सी सियासी जिंदगी में मकबूल बट शहीद ने उसका अमली मुजाहरा यूं किया कि भारतीय मकबूजा कश्मीर में लोगों को वो मुसल्लह जदोजहद पर मुनज़्ज़म करने के लिए तगोद होगी। और वो मकबूल बट शहीद, उसने इसका जो अवामी मुसल्लह जदोजहद का माज है, उसका जो अमली मुजाहरा था, वो मकबूल बट शहीद ने वो जो गंगा हाईजैक था, वो करके किया कि हमने अपनी तहरीक को आखिरी मरले में वहां पर ले जाना है कि वो जो ताकतवर यहाँ पर मौजूद हैं, वो कभी आपकी सदाई नहीं सुनेंगे। वो बहुत बेरहम होते हैं। और वो आप पर, वो जब आपकी कौम इस बात पर क्लियर हो जाएगी, आपका सियासी माज मुनज़्ज़म हो जाएगा, आपका सफारतीवाद माज मुनज़्ज़म हो जाएगा, तब आपकी वो जो आपकी अवामी मुसल्लह जदोजहद होगी, उसे जब लोग उसे दहशतगर्दी नहीं कहेंगे, आज़ादी की जंग कहेंगे। जैसे फलस्तीन के लोग जब अपनी आज़ादी के लिए वो मुसल्लह होकर लड़ते हैं, जैसे अफगानिस्तान में लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़े, तो लोगों ने कहा ये आज़ादी की वो उनका इस्तेकाक है। और वो जो यूएनओ का वो जो इंसानी हकूक का वो जो चार्टर है, उसमें भी कौमों को अपने हकूक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए मुसल्लह होकर लड़ने का हक दिया गया है। ये फैसला कौन मरला होगा, ये जिस के जरिए हम यहाँ से उन काबजीन को वो जो काबज 70 सालों से यहाँ पर यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं, और वो जो जम्मू कश्मीर को अब अमली तौर पर तकसीम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जो 5 अगस्त के बाद वहाँ पर किया गया, वो दर हकीकत यहाँ की रजामंदी से किया गया, इस्लामाबाद की रजामंदी से किया गया। और उसमें शामिल थे आज़ाद कश्मीर नाम के अजूबे के वो जो मुजफ्फराबाद में बैठते हैं, उनको यहाँ बुलाकर अकमात में लेकर ये किया गया। और ये यहाँ हमें आकर बताते हैं। और पिछले 70 सालों से वो जो पाकिस्तान हमारी राय शुमारी के लिए हमें वो हमें राय शुमारी का एक्सरसाइज करने के लिए सपोर्ट करेगा, वो उसने नहीं। वो जो अभी आपने देखा, वो जो अपने अवाम के हक दे, वो जो राय दे के हक को वो चोरी कर लेते हैं रात के अंधेरों में, वो मुझे और आपको एक्सरसाइज करने का मौका देंगे? नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब तक जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को, यहाँ की आज़ादी पसंद जमातें, यहाँ जो आज़ादी की तहरीक को कंट्रोल, यहाँ की तहरीक आज़ादी का कंट्रोल हमारे अपने हाथों में नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये आज़ादी की तहरीक जो है किसी मंतकी अंजाम की तरफ नहीं बढ़ेगी। और इसलिए नहीं बढ़ेगी, ये किसी का नहीं कहना कि हमारा अपना तजर्बा है। हमसे ज्यादा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से ज्यादा ये तजर्बा किसको हो सकता है कि आज़ादी की तहरीकों की कमांड एंड कंट्रोल आपके हाथों में न हो? तो कौन, कैसे? वो जो जब चाहते हैं आप प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, आप बालाकारी के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, आप उनके मकसूद वो जो मज़मूम मकासद हैं उनकी तकमील के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वो आज़ादी की तहरीक नहीं हो सकती। इसलिए जब तक इस आज़ादी की तहरीक की कंट्रोल एंड कमांड हमारे अपने हाथों में नहीं होता, और इसे जब तक जदीद साइंसी खतूर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब तक हम यूं ही
اندھیرے میں ٹمکلوئیاں مارتے رہیں گے تب تک ہمارے سامنے کوئی واضح منزل نہیں آئے گی، اور ہم یوں ہی ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر وہ ٹانگیں اوپر کرنے کے لیے، اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے، یا پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوششیں کاوشیں ساری بہت خلوص کے ساتھ ہوں، لیکن ان کا کوئی منطقی انجام نہیں ہونا، محض یہ کہ ہم لوگوں کی توانائیاں ضائع کریں گے۔ اس لیے یہ بات سمجھتے ہوئے وہ جو مقبول بٹ شہید کا پیروکار ہے، مقبول بٹ شہید نے اپنی وہ جو یا تو یہ کہ میں مقبول بٹ شہید کو اپنا لیڈر مانوں، اپنا رہبر رہنما مانوں، اور پھر مقبول بٹ شہید کو کی فکر کو من ون تسلیم کرتے ہوئے لوگوں کو خود بھی اور لوگوں کو بھی اس پر تیار کروں، یا پھر یہ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ جب میں مقبول بٹ شہید کے اس فلسفہ آزادی پر ایمان نہ لاؤں، میں نہ یقین رکھوں، تو مجھے وڈرا ہو جانا چاہیے، اور پھر یہ لازم نہیں یہ درست ہے کہ تحریکوں میں حکمت عملی تبدیل ہوتی ہے، یہ درست ہے کہ وقت کے تقاضے بدلتے ہیں، لیکن جو آپ نہیں بدلتے تو آپ کے بنیادی نظریات نہیں بدلتے تو آپ کے بنیادی اصول نہیں بدلتے، اور وہ ہم نے نہیں بدلنے، کبھی نہیں بدلنے۔ اس لیے کہ آج مقبول بٹ شہید کی آج غالباً 40ویں برسی کے موقع پر آج ہم یہاں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو ہماری آزادی کا راستہ ہے وہ سارا مقبول بٹ شہید کے بتائے ہوئے رستوں سے گزر کر جاتا ہے، اور اسی پر ہم نے اپنی صفوں کو بھی منظم کرنا ہے۔ اور وہ جو دوسری بات اس سے قبل جب پورا جموں کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم نے جہاں ہم موجود ہیں، یعنی پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ دونوں کو باہم ملا کر ایک انقلابی حکومت کے قیام کے لیے وہ انقلابی حکومت جو باقی ماندہ جموں کشمیر کی نہ صرف نمائندہ ہو بلکہ اس کی آزادی کے لیے یہاں سے وہ جو حقیقی بیس کیمپ کہا جاتا ہے وہ بنا کر ہم باقی جموں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکیں، اور وہ آزادی ایسی آزادی جیسے کسی دوست نے کہا کہ بھوک، افلاس، جہالت، بیماری اور سماجی اور معاشی ناموریوں کو شکست دینا بھی ہے آزادی سے ہماری بات۔ یہ مقبول بٹ شہید نے کہا ہم نے وہ استصاب سے پاک سماج، غیر طبقاتی سماج کے قیام کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور اپنی صفوں کو اسی بنیاد پر منظم کرنا ہے۔ میں آخر پر ایک مرتبہ پھر تمام قائدین کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت بلکہ اصلی حقیقی خراج عقیدت تب پیش کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنے عمل میں مقبول بٹ شہید کے جو بتائے ہوئے فلسفہ آزادی ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، اب جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری ہے۔